مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا اور سب سے پہلے بنایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال قبل اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ ایک مقام پر اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے اس وقت بھی میں اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ امام فخر الدین رازی اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو جلوہ گر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا تو وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ نور محمدی کو تھا۔ پتہ چلا نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کا نور سب سے پہلے بنا، میرے نبی کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام چمکے، یہ میرے نبی کا نور ہے۔ دیکھیں آپ نور والے جلسے میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جلسے میں آپ بیٹھے ہیں تو یہاں سے فیض و برکات حاصل کر کے جائیے گا۔ اللہ اللہ یہی نور ہے، اسی نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی چمکی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حضرت یوسف کا حسن و جمال چمکا ہے، میرے نبی کے نور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایثار و قربانی چمکی ہے، میرے نبی کے نور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام چمکا ہے، میرے نبی کے نور سے حضرت موسیٰ کا کلام چمکا، میرے نبی کے نور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چمکی، رسولوں کی رسالت میرے نبی کے نور سے چمکی، نبیوں کی نبوت میرے نبی کے نور سے چمکی۔ اور دیکھیے گا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت میرے نبی کے نور سے چمکی، عمر فاروق اعظم کی عدالت میرے نبی کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت میرے نبی کے نور سے چمکی، حضرت علی کی شجاعت میرے نبی کے نور سے چمکی، امام اعظم کی امامت میرے نبی کے نور سے چمکی، اللہ اللہ غوث اعظم کی کرامت میرے نبی کے نور سے چمکی، خواجہ غریب نواز کی ولایت میرے نبی کے نور سے چمکی، اللہ اللہ مخدوم اشرف کی اشرفیت میرے نبی کے نور سے چمکی، مجدد اعظم کی مجددیت میرے نبی کے نور سے چمکی۔ قدرت کے نقیب نے پکار کر کہا کہ آج تک جو بھی چمکا ہے میرے نبی کے نور سے چمکا ہے، اور صبح قیامت تک جو بھی چمکے گا میرے نبی کے نور سے چمکے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی کا نور ملا لوگ چمکتے رہے، نبی کا نور ملا لوگ بلندی پاتے رہے، نبی کا نور ملا لوگ بے مثال ہوتے رہے، نبی کا نور ملا عزتیں ملتی رہی، یہی نبی کا نور ہے، جسے جسے نبی کا نور ملا ہے وہ عزت والا بنتا چلا گیا ہے، جسے جسے نبی کا نور ملا ہے وہ شان والا بنتا چلا گیا ہے۔ دیکھیں تو آپ یہ نبی کا نور آدم علیہ السلام سے
چلا تھا اور کیسے یہ مکہ خاندان قریش حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن میں پہنچا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ میرے نبی کا نور ہے، حضرت آدم کی پیشانی سے چلا ہے، حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا ہے، حضرت آدم کے صلب کے ذریعے دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ آپ کو جہاں لانا چاہتا تھا میں لا چکا ہوں، اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا نور جسے جسے ملا وہ عزت والا ہو گیا، نبی کا نور جسے جسے ملا وہ عظمت والا ہو گیا، نبی کا نور جسے جسے ملا وہ بلندی پر چڑھتا چلا گیا۔ دیکھیں یہ آدم علیہ السلام ہیں، نبی کا نور ملا ہے، چمکے ہیں، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میں شجرہ پڑھ کر کے یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی کا نور کسے کسے ملا ہے۔ گزشتہ سال میں اس پروگرام میں آیا تھا اور میں نے جو ہے نا گزشتہ سال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک پڑھا تھا، آج بھی پڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن کر کے بتائیے گا۔ دیکھیں یہ آدم علیہ السلام ہیں، نبی کا نور ملا ہے، چمکے ہیں۔ آپ دیکھیں کسے کسے نبی کا نور ملا ہے، ملاحظہ فرما لیں، زندہ دلی سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ سب لوگ مل کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہندے ذرا سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، کسے کسے ملا ہے۔ یہاں آپ لوگ بڑی تعداد میں ہیں، فیس بک آپ چلاتے ہیں، انسٹاگرام آپ چلاتے ہیں، یوٹیوب آپ چلاتے ہیں، واٹس ایپ کا استعمال آپ کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے بھی ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلنے والوں کے نام جانتے ہیں، آپ فلم بنانے والوں کے نام جانتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی، کبھی آپ نے رات کے اندھیروں میں سوچا یار مصطفیٰ کریم قبر میں تشریف لائیں گے، لاؤ مصطفیٰ کریم کے داداؤں کے نام یاد کر لوں، اپنے حضور کو یاد کر لوں، اپنے حضور سے پیار کروں، اپنے حضور کے داداؤں کے نام یاد کر کے جاؤں، مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے، میں پڑھ کر کے سناؤں گا، مصطفیٰ کو پیار آ جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے خلوت میں، جلوت میں، سفر میں کبھی سوچا ہے آپ نے خیال نہیں کیا؟ بھائیو ہماری تاریخ بڑی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم زمین بوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بدنامی کی طرف جا رہے ہیں، ہم راہ بد پر جو گامزن ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن بھائیو یاد رکھو زندگی میں انقلاب پیدا کرو، مصطفیٰ والوں سے پیار کرو، مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو، شمع بزم ہدایت سے پیار کرو، یاد رکھو مصطفیٰ کو پیار آ جائے گا، قبر میں بیڑا پار ہو جائے گا، میدان حشر میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ حضور کے نبی کے جو داداؤں کے نام ہیں، بڑے مبارک بڑے فضیلت والے نام
نام ہیں. یہاں سے ایک بار اور پڑھ کر کے میں گزر جاؤں گا. ابھی آپ کو مختصر وقت میں بہت کچھ مجھے بتانا ہے. بس میں جو سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف کرنے کے لیے میں ایک بار اور حضور کا سجرہ پڑھنا چاہوں گا. کیا آپ سب کی اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. نبی دیکھ رہے ہیں. نبی ہمیں ملاحظہ مدینے سے فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ ہمیں مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. سنیے گا یہ حضور کے داداؤں کے نام ہیں. سنیے گا اور یاد کریے گا. آدم کے بیٹے شیس ہیں. شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالخ کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارخ کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے علیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے اوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. یا رسول اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا ہے. سنیے گا اب یہاں سے میں تاریخ پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہود کی ایک جماعت نے چند نشانیوں سے پتہ لگا لیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں آ چکا ہے. اللہ. یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا جب تک ہم عبداللہ کو نہیں مٹا دیں گے، جب تک ہم عبداللہ کو قتل نہیں کر دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. عبداللہ کو قتل کر دیں گے مصطفیٰ کا نور مٹ جائے گا. عبداللہ کو قتل کر دیں گے مصطفیٰ کا نور دنیا سے ختم ہو جائے گا. اللہ. یہود کی ایک جماعت اپنے گھر سے نکلی عہد کر کے کہ جب تک واپس کر نہیں آئیں گے، جب تک عبداللہ کو نہیں مٹا دیں گے، جب تک عبداللہ کو قتل نہیں کر دیں گے. اللہ. یہ میرے حضور کے والد گرامی ہیں. ایک دن کا واقعہ ہے. آپ تنہا اپنے گھر سے جنگل میں شکار کی نیت سے نکلے. یہ لوگ پہلے سے ہی دھاک لگا کر کے بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا عبداللہ آج جنگل میں اکیلے ہیں. موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے اپنے نیاموں میں سے تلواریں نکالی اور تلواریں نکالنے کے بعد میں عبداللہ ابن عبد المطلب کو چاروں طرف سے گھیر کر کے بولے ہیں اے عبداللہ آج تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا. اے عبداللہ آج تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تجھے مار ڈالیں گے، ہم تجھے دنیا سے مٹا دیں گے. اے عبداللہ تجھے قتل کر دیں گے، نور محمدی مٹ جائے گا، تجھے قتل کر دیں گے. اے عبداللہ نور محمدی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹ جائے گا. لیکن ان نادانوں کو کہاں پتا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے. اللہ. انہوں نے اپنی نیاموں میں سے تلواریں نکالی ہیں. ادھر پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت
کو بھیجا ہے عبداللہ کی حفاظت کے لیے، عبداللہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہیں۔ یہود کی اس جماعت کو فرشتوں نے قتل کر ڈالا، فنار کر ڈالا۔ یہ سارا واقعہ حضرت وہب بن عبد مناف ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا آسمان سے نورانی شکل والے آئے، یہود کی جماعت کو قتل کیا، وہ بھی چلے گئے، عبداللہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اب یہ وہب بن عبد مناف اپنے گھر آ جاتے ہیں، ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، حضرت عبداللہ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے سنا، کہا وہب بن عبد مناف تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ وہب بن عبد مناف تم جانتے ہو تمہارا کیا اسٹیٹس ہے اور عبد المطلب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تمہارے پاس چند بکریاں ہیں۔ وہب بن عبد مناف تم چند بکریوں کے مالک ہو، اور عبد المطلب بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہے، وہ خانہ کعبہ کا متولی ہے، وہ سردار مکہ ہے، وہ سردار قریش ہے۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، رشتہ لے کر کے جاؤ۔ اے وہب بن عبد مناف، اگر تم رشتہ لے کر کے چلے بھی گئے تو یہ امید مت رکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ میں جائیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ گے تو، لیکن میں عبد المطلب کی چوکھٹ پہ ضرور جاؤں گا۔ اگر میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو بہت اچھا، اور اگر میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا تو میدان حشر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کر رہا ہوں۔ حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہب بن عبد مناف کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو میں تنہا عبد المطلب کی چوکھٹ پر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے عبد المطلب کی مکہ کے اندر ایک ایسی چوکھٹ ہے، کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اگر میری بیٹی کا رشتہ ہوا تو اچھی بات، اور اگر میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا تو میدان حشر میں جب عبداللہ کے رشتہ لانے والوں کی لسٹ کھولی جائے گی تو اس میں وہب بن عبد مناف کا بھی نام آ جائے گا۔ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف ہیں، پہنچے ہیں عبد المطلب کی چوکھٹ پر، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، باہر نکل کر کے آئے ہیں۔ عبد مناف قدموں میں گر کر کے بولے ہیں اے عبد المطلب، آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اے عبد المطلب، آج میں تم سے کچھ لینے آیا ہوں۔ اے عبد المطلب، آج میں تمہارے در پہ بھکاری بن کر کے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں وہب بن عبد مناف قدموں میں سے اٹھئے، جب ہم کسی کو بھیک دیا کرتے ہیں تو قدموں میں گرا کر کے نہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف اٹھے ہیں، نبی کے دادا نے ارشاد فرمایا ہے، بتائیں وہب بن عبد مناف کیا نیت لے کر کے آئے ہیں؟ حضرت وہب بن عبد مناف عرض کرتے ہیں کہ حیثیت تو اس لائق نہیں ہے، زبان تو اس لائق نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ کہہ سکوں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے بات مان لی جائے گی۔ حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں اے عبد المطلب، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کا نکاح میری بیٹی آمنہ کے ساتھ میں کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اتنا سنا، دادا میرے مصطفیٰ کے عبد المطلب ہیں۔ اتنا سننے کے بعد میں مسکرائے ہیں، ارشاد فرمایا ہے اے وہب بن عبد مناف، تمہیں خالی نہ لوٹایا جائے گا، تمہاری جھولی کو بھر دیا جائے گا۔ جاؤ، میں نے قبول کر لیا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ تمہاری بیٹی آمنہ کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ آج سے 3 روز کے بعد میں تمہارے گھر پہ آئیں گے، نکاح ہو جائے گا، تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ میں آ جائے گی۔ اللہ اللہ، جب وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کی بارگاہ سے چلے تو آپ کہنے لگے اے عبد المطلب، تم تو سردار مکہ ہو، تم تو سردار قریش ہو، تم تو خانہ کعبہ کے متولی ہو، اور میں چند بکریوں کا مالک ہوں، تم تو بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہو۔ یہ تو بتاؤ برات میں کتنے آدمی لے کر کے آؤ گے؟ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب مسکرائے ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ آج سے 3 دن کے بعد تمہارے گھر میں برات آئے گی، اور برات میں 11 لوگ آئیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مورخین فرماتے ہیں، مورخین لکھتے
لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد دن روز کے بعد میں حضرت عبداللہ کے ساتھ 11 لوگ حضرت آمنہ کے گھر پہ پہنچے، نکاح ہو گیا۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر میں آئی ہیں، 3 دن رکی ہیں شادی کے بعد میں، تیسرے دن حضرت وہب کے گھر میں پہنچی ہیں۔ اب جیسے ہی باپ سے ملاقات ہوئی ہے، والد گرامی سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت آمنہ نے اپنا سر والد گرامی کے کندھے پر رکھا اور رونے لگی۔ اللہ اللہ، باپ سے پوچھیں کتنی محبت ہوتی ہے بیٹی سے، یا پھر بیٹی سے پوچھیں وہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ حضرت آمنہ مصطفیٰ کریم کی والدہ حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے مصطفیٰ کی امی جان اپنے گھر پہ پہنچی ہیں، اپنے والد گرامی کے جو ہے نا کندھے پر سر رکھا ہے اور رونے لگی ہیں۔ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں بیٹی بتاؤ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے، کیا تمہیں کوئی دکھ ہے، کیا تمہیں کوئی مصیبت ہے، یا عبداللہ پریشان کرتے ہیں، یا عبد المطلب تم سے کچھ کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں والد گرامی نہ ہی تو عبداللہ کا کوئی جواب ہے، نہ عبد المطلب کا کوئی جواب ہے۔ وہب بن عبد مناف کہتے ہیں تو بیٹی پھر کس وجہ سے رو رہی ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں ابا جان میں آج سے پہلے بھی گھر سے نکلا کرتی تھی، میں آج سے پہلے بھی پانی بھر کے لایا کرتی تھی، لیکن جب سے میرا رشتہ عبداللہ کے ساتھ میں ہوا ہے، اگر میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر میں بستر کے قریب جاتی ہوں تو در و دیوار سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے والد گرامی، جب سے میں عبداللہ کے گھر سے نکل کر کے آئی ہوں، گھر پہنچنے تک اگر راستے میں کوئی درخت پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی پہاڑی پڑی تھی تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی پہاڑ پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں بیٹی رونے کی وجہ نہیں ہے، بیٹی آنسو پوچھ لو، مجھے پتا ہے یہ تمہاری برکتیں نہیں ہیں بلکہ تمہارے شکم میں جو نور محمدی آ گیا ہے یہ اس کی برکتیں ہیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،